السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے آپ کا فدا نامے میں۔ دوستو آج کی ویڈیو میں ہم ایودھیا کے ایک عظیم شخصیت حضرت شیخ علاؤالدین نیلی رحمہ اللہ علیہ کے حوالے سے عرض کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اس امید کے ساتھ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کریں، شیئر کریں اور فدا نامہ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ حضرت شیخ علاؤالدین نیلی رحمہ اللہ علیہ زبردست عالم اور بے باک مقرر اور صاحب نسبت بزرگ تھے۔ شیخ الاسلام فرید الدین اودھی رحمہ اللہ علیہ کے تلمیذ اور شیخ شمس الدین یحییٰ اودھی رحمہ اللہ علیہ کے رفیق درس تھے۔ تفسیر کشاف کی تعلیم کے وقت قرات بھی کرتے تھے۔ شیخ شمس الدین اور دیگر رفقائے درس سامنے ہوتے تھے۔ تفسیر کشاف اور مفتاح العلوم کے غوامض کی توضیح و تشریح میں اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے، بہت پیارے انداز میں اس کی تشریح اور توضیح فرمایا کرتے تھے۔ آپ کی تقریر انتہائی دل نشین اور مؤثر اور ساتھ ہی لوگوں کو بیدار کرنے والی ہوتی تھی۔ جب آپ مجموعے میں تقریر کرتے تو بڑے بڑے علماء و فضلاء اش اش کر اٹھتے۔ تحصیل علوم سے فراغت کے بعد سلطان المشائخ حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ علیہ کے حلقہ ارادت میں آپ شامل ہو گئے اور شیخ کے اہم خلفاء میں شمار ہوتے تھے۔ حضرت سلطان المشائخ محبوب الہی علیہ رحمۃ رضوان کی مجلسوں میں آپ کے پیر و مرشد حضرت محبوب الہی علیہ رحمۃ رضوان کے حکم پر آپ تصوف کے اسرار و رموز پر دل نشین تقریر فرمایا کرتے تھے، بڑے بڑے مسائل کو سلجھا کر پیش کر دیا کرتے تھے۔ مشہور سیاح ابن بطوطہ لکھتا ہے کہ ہر جمعہ کو آپ کا عمومی خطاب ہوتا تھا، واعظ ہوتا تھا، جس کی اثر انگیزی کا یہ عالم تھا کہ سامعین پر وجد کی کیفیت طاری ہو جاتی تھی اور بعض تو اس محفل میں بے ہوش ہو جایا کرتے تھے۔ ابن بطوطہ اپنا چشمدید واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ ان کی مجلس واعظ میں حاضر تھا۔ قاری نے قرآن مجید کی آیت یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم کی تلاوت کے بعد میں مولانا علاؤالدین نیلی علیہ رحمۃ رضوان نے اسی آیت کو پڑھا، جسے سن کر مسجد کے ایک گوشے سے ایک شخص کی چیخ بلند ہوئی۔ مولانا علیہ رحمۃ رضوان نے پھر اس آیت کی تلاوت کی، اس شخص نے دوبارہ چیخ ماری اور اسی کے ساتھ جاں بحق ہو گیا۔ ابن بطوطہ کہتا ہے کہ اس مرد حق آگاہ کی تجہیز و تکفین اور اس کے جنازے میں شریک رہا۔ مولانا علاؤالدین نیلی رحمہ اللہ علیہ اپنے مزاج میں بے پناہ تواضع و انکساری رکھا کرتے تھے، تصوف کے اعلیٰ مقام پر فائز تھے۔ سلطان المشائخ محبوب الہی علیہ رحمۃ رضوان کے اہم ترین خلفاء میں شمار ہوتے تھے۔ اس کے باوجود صوفیانہ فرقہ زدن کرنے کے باوجود مدت العمر تک جب تک آپ زندہ رہے کسی کو اپنا مرید نہیں بنایا۔ فرمایا کرتے تھے کہ اگر اس وقت حضور محبوب الہی علیہ رحمۃ رضوان باحیات ہوتے تو میں ان کی خدمت میں اس خلافت نامے کو پیش کر کے مؤدبانہ عرض کرتا کہ حضرت اگرچہ آپ نے ازرائے بندہ نوازی اس عاجز کو اپنی خلافت سے سرفراز فرمایا ہے، مگر بندہ اپنے اندر اس بار امانت کو، بار تصوف کو اٹھانے کی ہمت نہیں رکھتا۔ آخر عمر میں سلطان المشائخ محبوب الہی علیہ رحمۃ رضوان کے ملفوظات فوائد الفواد مرتبہ حسن سنجری رحمہ اللہ علیہ کا ایک نسخہ اپنے دستے خاص سے لکھ کر اپنے پاس محفوظ کر لیا تھا اور اکثر اوقات اسی کے مطالعے میں مشغول رہا کرتے تھے۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ کے پاس ہر علم و فن کی مستند کتابیں اور معتبر کتابیں موجود ہیں، پھر کیا وجہ ہے کہ صرف آپ فوائد الفواد کا مطالعہ کیا کرتے ہیں؟ حضرت علاؤالدین نیلی رحمہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ سلوک اور تصوف اور دیگر علوم و فنون کی کتابوں سے دنیا بھری پڑی ہے، لیکن سلطان المشائخ علیہ رحمۃ رضوان کے ملفوظات روح افزا جن سے میری نجات کا راستہ ہے وہ کہاں ملیں گے؟ بالآخر اپنے عہد کا علم و فن کا روشن ستارہ، تصوف و سلوک کا عظیم رہبر 762 ہجری کو اس دار فانی سے دار بقا کی طرف کوچ کر گیا۔ کہا جاتا ہے کہ سلطان المشائخ علیہ رحمۃ رضوان کے مقبرے کے احاطے میں اپنے خواجہ تاش، رفیق درس اور ہم وطن شیخ شمس الدین محمد بن یحییٰ اودھی رحمہ اللہ علیہ کے جوار میں ابد نیند فرما رہے ہیں۔ محققین نے یہ بھی کہا ہے کہ مولانا نیلی علیہ رحمۃ رضوان کی کتاب امام قیمہ کا بھی پتہ چل چکا ہے۔ اس کے علاوہ بھی آپ نے بے شمار کتابیں لکھی تھی۔ امام قیمہ فارسی زبان کی مشہور ترجیح بند مثنوی ہے جو ایک عرصے تک مدارس اسلامیہ کے درس میں شامل رہی اب بھی بعض مدارس میں پڑھائی جاتی ہے۔ علامہ علاؤالدین نیلی علیہ رحمۃ رضوان کے حالات، سیر الاولیاء، اخبار الاخیار، خزینۃ الاصفیاء، بحر ذخار قلمی، نزہۃ الخواطر جلد دوم، تاریخ مشائخ چشت وغیرہ میں موجود ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ رب قدیر آپ کے قبر انور میں رحمت انور کی بارشیں نازل فرمائے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔